بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قربانی کتنے دن کی جائے گی؟ قربانی چاند کی یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو 3 دن قربانی کی جائے گی۔ 3 دن سے زیادہ قربانی کرنے کی اجازت نہیں، قربانی کے صرف اور صرف 3 دن ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الحج آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نفع کے وقت موجود ہوں اور چوپایوں اور مویشیوں میں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ معلوم دن مقررہ دن میں ان پر اللہ کا نام لے، یعنی ان کی قربانی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں در المنصور میں المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، کہ معلوم دن یعنی قربانی کا دن وہ ایک تو قربانی کرنے کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور 2 دن اس کے بعد ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 10، 11، 12 صرف ان 3 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ تفسیر کی مشہور کتاب تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، روح المعانی میں ہے وہی ایام النحر کما ذهب الیہ جماعۃ منہم ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی وعدتها 3 ایام یوم النحر و یومان بعدہ۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فی ایام معلومات کہا ہے، معلومات سے مراد قربانی کا دن ہے اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، جیسا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس آیت سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس ارشاد سے اور تفسیر روح المعانی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے صرف اور صرف 3 دن ہیں، 3 دن سے زیادہ قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اگر ان کو آپ ڈبل کریں گے یعنی جوڑے کے ساتھ ان کو جوڑیں گے تو اب اس صورت میں 10 جانور ہو جائیں گے۔ ان کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضأن 2 2 بھیڑوں میں سے، وہ من المعز 2 اور 2 بکریوں میں سے۔ آگے فرمایا وہ من الابل 2 وہ من البقر 2 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ تو 8 جانور ہو گئے، 2 بکریوں میں سے تو بکرا اور بکری، اسی طریقے سے 2 بھیڑوں میں سے یعنی نر اور مادہ، اسی طریقے سے 2 اونٹ میں سے اونٹ اور اونٹنی، اسی طریقے سے 2 گایوں میں سے یعنی گائے اور بیل۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس وجہ سے کہ حافظ ابن المنذر نے اپنی کتاب اجماع کے اندر نقل کیا ہے وَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ، کہ تمام علماء کا اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس وہ بھی گائے کے حکم میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صرف 5 جانوروں کی قربانی جائز ہے، بکرا، مینڈا، اونٹ، گائے اور بھینس، اور اگر ان کو آپ ڈبل کریں گے نر مادہ کے ساتھ میں تو یہ 10 ہو جائیں گے۔ صرف انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ مرغی ہو یا کبوتر ہو یا اسی طریقے سے مچھلی ہو، ان میں سے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن جانوروں کی قربانی کی جائے گی ان جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرا اور مینڈا پورے 1 سال کے ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اب اس صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ البتہ مینڈے کے بارے میں یہ بات ضرور کہی گئی ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا ہو، 6 مہینے سے زیادہ کا ہو اور 1 سال سے کم کا ہو اور خوب موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، تو اس 6 مہینے سے زیادہ والے مینڈے کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر 6 مہینے سے کم کا ہو تو پھر چاہے وہ کتنا ہی موٹا تازہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ 6 مہینے سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو بکرا اور مینڈا کے لیے 1 سال ضروری ہے، اور گائے اور بھینس کے لیے 2 سال کے ہونے ضروری ہے، اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔
اگر ان سے کم ہے تو اس صورت میں قربانی درست نہیں ہے۔ بکرا اور مینڈا 1 سال کا ہو، گائے اور بھینس 2 سال کی ہو اور اونٹ 5 سال کا ہو تو اب اس صورت میں ان کی قربانی درست ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اخیر کے 3 جانور ہیں یعنی گائے، بھینس اور اونٹ، ان بڑے جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں، اور اس سے نیچے کے جو جانور ہیں یعنی بکرا اور مینڈا وہ تو صرف ایک آدمی کی طرف سے ہی قربانی ہوگا، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بڑے 3 جانور ہیں ان 3 جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 7 آدمی کا حصہ برابر ہو، کسی شریک کا بھی حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، حصہ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے آدمی بھی شریک ہوں گے ان تمام کا مقصد اور ان تمام کی نیت صرف قربانی کرنا ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 7 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کی بھی نیت خراب ہو گئی اور اس نے قربانی کے بجائے گوشت کو فروخت کرنے کی نیت کر لی یا بیچ کے پیسہ کمانے کی نیت کر لی تو اب اس صورت میں سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے جو آدمی حصے دار کسی کو بنا رہا ہے، اپنی جانور کی قربانی کے اندر کسی کو شریک کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے سے ہی وہ اس کی ذہن سازی کر لے کہ بھئی تمہاری نیت صرف قربانی کرنا ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہوئے، ان میں سے کسی ایک کی اگر نیت خراب ہو گئی، اس نے قربانی کے بجائے یہ نیت کر لی کہ میں یہ حصہ لے کر کے پھر قربانی کے گوشت کو بیچ کر کے پیسہ کما لوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جرم کیا، اس کی سزا سب کو کیوں ملے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، ایک آدمی وہ غلط کام کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کا نقصان، اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں بے شمار نل لگے رہتے ہیں، ٹونٹیاں لگی رہتی ہیں، اس کو آپ چالو کرتے ہیں اور اس میں سے پانی لے کر کے آپ وضو کرتے ہیں۔ اب وہ ٹونٹی کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ پائپ کے ذریعے سے آ رہا ہے اور وہ پائپ اوپر ٹنکی کے اندر لگا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بچہ، اس نے پیشاب کی ایک بوتل لی اور اس نے اس پیشاب کی بوتل کو پانی کی ٹنکی میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ اب پانی تو سارا کا سارا ناپاک ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ٹنکی کا پانی ناپاک ہوا ہے تو یہ صرف اس ایک لڑکے کے لیے ہوا ہے کہ جس نے یہ شرارت کی ہے، جس نے اس ٹنکی میں پیشاب ڈالا ہے، یا سب کے لیے ناپاک ہو گیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کے لیے ہی ناپاک ہو گیا ہے۔ تو جس طریقے سے پانی کی ٹنکی میں اگر کوئی ایک آدمی پیشاب کی تھیلی ڈال دے اس کی وجہ سے سب آدمیوں کے لیے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر قربانی کے 7 حصے داروں میں سے کسی ایک حصے دار کا بھی اس کا ارادہ خراب ہو گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی تو اب اس صورت میں سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ قربانی میں جتنے لوگ شریک ہوں ان تمام کو چاہیے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ میں شریک ہو، اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کے مقصد سے، قربانی کی نیت سے ہی شریک ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 7 سے کم ہو تب بھی جائز ہے، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 7 تک اجازت ہے، 7 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ 7 سے کم بھی ہوں تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بڑے جانور میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں تو صرف قربانی کی نیت سے شریک ہونا ضروری نہیں ہے، بڑے جانور میں عقیقہ کی نیت سے بھی شریک ہو سکتے ہیں، ولیمہ کی نیت سے بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے قربانی کی نیت سے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک آدمی نے اس وجہ سے حصہ لگایا کہ میں اس گوشت سے عقیقہ کروں گا اپنے بچے کا، یا اسی طریقے سے ایک آدمی نے اس نیت سے پیسہ لگایا کہ میرے حصے میں جو گوشت آئے گا اس سے میں ولیمہ کروں گا، اور کسی نے قربانی کی نیت سے حصہ لگایا، تو بہرحال قربانی کے جانور میں عقیقہ، ولیمہ اور سب نیت سے شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ جب قربانی کے جانور میں آپ نے حصہ لگا دیا تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، کسی کو رکھنا ہے، کسی کو نکالنا ہے، نہیں رکھنا ہے. لیکن اگر قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کے بعد اب اس میں تبدیلی درست نہیں ہے. مثال کے طور پر 7 آدمی شریک ہو گئے، جانور کو ذبح کر دیا گیا، حصہ تقسیم ہو گیا. تقسیم ہونے کے بعد اب ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب اتنے پیسے لے لو اور یہ گوشت مجھے دے دو. ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ اس کو گوشت دے دیتا ہے اور اس سے پیسے لے لیتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ذبح ہونے کے بعد پھر کسی بھی طرح کی تبدیلی درست نہیں ہے. ذبح ہونے سے پہلے آپ کسی کو شامل کر سکتے ہیں، کسی کو نکال سکتے ہیں. ذبح ہونے کے بعد تبدیلی نہ کرے، اس کی قیمت واپس کر دے اور جو حصہ اس کے آیا ہے اس حصے کو خود استعمال کرے، ورنہ پھر غریبوں میں تقسیم کر دے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 7 آدمی شریک ہوئے، کوئی ایک آدمی مر گیا، تو اب اس مرحوم کے، اس میت کے وارثین سے اجازت لینا ضروری ہے. اگر اس کے ورثاء اجازت دے تو اس کے نام سے قربانی کرے، ورنہ اس کے حصے کو ختم کر دے. اگر اس کے ورثاء اجازت دیں تو اس کے نام سے قربانی کرے، اور اگر وہ منع کرے تو اس کے حصے کو ختم کر دے. یعنی شریک کو حصے دار کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں سے اجازت لینا ضروری ہے. یہ مسئلہ ہے. اب آخر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 5 جانوروں کی قربانی ہوتی ہے: بکرا، مینڈا، گائے، بھینس، اونٹ. لیکن ہم ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور یہ جمہوری ملک ہے. ہمارے ملک کے اندر ہمارے بہت سے غیر ایمان والے بھائی وہ گائے کو ماتا مانتے ہیں. تو میری یہ رائے ہے کہ جن علاقوں کے اندر، جس اسٹیٹ کے اندر، جس صوبے کے اندر گائے کے گوشت پر پابندی ہو، تو وہاں کے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ خدا کے واسطے گائے کی قربانی نہ کریں. اور جن علاقوں میں اجازت ہے، جیسے مثال کے طور پہ حیدرآباد ہے یا بنگال ہے یا گوا ہے یا اس کے علاوہ دوسری اسٹیٹ ہے، جن علاقوں میں اجازت ہے وہاں پر تو وہ قربانی کر سکتے ہیں چونکہ ان کے پاس لائسنس ہے اور ان کو اجازت ہے. لیکن جن علاقوں میں اجازت نہیں ہے تو وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کو چھوڑ کر کے بھینس ہے، بکرا ہے یا مینڈا ہے، ان میں سے کسی ایک کی قربانی کرے. گائے کی قربانی ہرگز نہ کرے، چونکہ گائے کی قربانی جائز ہے لیکن فرض نہیں ہے. یعنی خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم اسی کو کرو گے تو میں قبول کروں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ فتنے سے بچنا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اپنی انا کے چکر میں، اپنی شان کے چکر میں اور اپنی ناک کے چکر میں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی طرح کا ماحول خراب ہوتا ہے، دنگا فساد ہوتا ہے، اس میں ماں بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، نوجوانوں کی جان جاتی ہے اور سب لوگ پریشان ہوتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں، کتنے ہاسپٹل میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو ان سب کی ذمہ دار آپ ہوں گے چونکہ فتنہ آپ نے شروع کیا ہے. لہذا جن علاقوں میں گائے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گائے کی قربانی نہ کریں. اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں ان کی قربانی کرے تاکہ فتنے سے محفوظ رہ سکے. فتنہ ایسی چیز ہے کہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، اور ایک جگہ فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل. دونوں اسم تفضیل کے سیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ بڑا ہے فتنہ مچانا، قتل کرنے سے بھی بہت زیادہ بڑا گناہ ہے اور بہت زیادہ سخت ہے. اس وجہ سے ہم سب حضرات کو چاہیے کہ ہم ملک کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے ہم وطن بھائیوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم قربانی کریں تاکہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. اگر ہمارے علاقے میں اجازت ہے تو ہم اس کی قربانی کریں، اور اگر اجازت نہیں ہے تو جو دوسرے جانور ہیں ان جانوروں کی قربانی کریں. باقی انشاءاللہ اسی طرح کے مسائل آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے. یہی آپ سے درخواست ہے کہ ہاشمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.